بنی نوع انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے۔ یہ دنیا دار الابتلاء اور دار الامتحان ہے۔ یہاں کی ہر چیز عارضی اور فانی ہے۔ جب یہ دنیا عارضی ہے تو اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں۔ جو آج سکھی ہے، خوش ہے، وہ ہمیشہ سکھی اور خوش نہیں تھا یا ہمیشہ سکھی اور خوش نہیں رہے گا۔ یہ حالت اس کی تبدیل ہو جائے گی۔ جو آج پریشان ہے، دکھوں کا مارا ہے، غموں کا مارا ہے، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہر ایک نے اپنی حالت کو بدلنا ہے، حتیٰ کہ فنا ہو جانا ہے۔ نیک سے نیک انسان، کائنات کے سب سے نیک انسان پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی یہ دنیا عارضی تھی، اور کائنات کے سب سے بدترین لوگ قارون، حامان، فرعون اور نمرود، ابو جہل اور عتبہ شیبہ جیسے، ان کے لیے بھی یہ دنیا عارضی تھی۔ جب انسان دنیا کی اس ناپائیداری کو سمجھ لیتا ہے، جب اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، فانی ہے، ناپائیدار ہے، ختم ہو جانے والی ہے، تو پھر دنیا کی چیزوں کی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، صحت ہے، صلاحیتیں ہیں، ذہانت ہے، یہ جسم ہے، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی بنگلہ ہے، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ چھن جانے والی ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلتا، نہ یہ دل میری مرضی سے دھڑکتا ہے، نہ یہ آنکھ میری مرضی سے جھپکتی ہے، نہ پیسہ میری محنت سے آ رہا ہے، نہ گھر میں نے اپنی کمائی عقل سے بنایا ہے، نہ گاڑی مجھے میری محنتوں کے بدلے میں ملی ہے، نہ اولاد میری کوشش سے مجھے ملی ہے، نہ یہ صلاحیتیں، نہ یہ ذہانت، نہ یہ سب کچھ، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے امتحان کے طور پر۔ اللہ ہی واپس بھی لے سکتا ہے، اولاد واپس لے لیتا ہے، رتبے صلاحیتیں واپس لے لیتا ہے۔ کتنے اچھے ذہین لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ، اپنے حواس کو کھو بیٹھتے ہیں، ان کا بس چلتا ہوتا تو وہ کیا کبھی پاگل پن کی حدوں کو پہنچتے؟ کتنے ہی صحت مند لوگ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا بس چلتا تو کبھی بیمار ہوتے؟ کتنے ہی صاحب اولاد زندگیوں میں ان کی اولادیں جوانی میں، بڑھاپے میں چھن جاتی ہیں، ان کا بس چلتا تو وہ ان کو جانے دیتے؟ بس یہ حقیقت جو بندہ سمجھ لے کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں عارضی ہیں، ناپائیدار ہیں، چھن جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو قربان کر دے، اپنی صلاحیتوں کی، اپنے وقت کی، اپنی جوانی کی، اپنے جسم کی، ہر وہ چیز جو اللہ نے اس کو دی ہے دنیا کی، وہ اس کو قربان کر دے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ اس کا قرب پیدا ہو جائے گا۔ قربانی قرب سے ہے۔ یہ دنیا کی ہر چیز اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ ہے، اس کو جتنا منیمائز کرتے جائیں گے اللہ کے ساتھ تعلق اتنا قریبی ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حرام تو حرام، حلال کے اندر توسیع اختیار کرتے جانا، حلال میں وسعت اختیار کرتے جانا، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ کجا حرام سے اپنی دنیا کو آسائشوں سے مزین کرنا، حرام ذرائع سے اپنے لیے دنیا اکٹھی کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حلال ذرائع سے، حلال طریقوں سے، حلال کے اندر رہتے ہوئے وسعت سے وسعت اختیار کرتے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے کہ نہیں؟ میں ایک کمی سا آدمی، ایک عام سا طالب علم، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ ہمارے مسجد کے مولوی صاحب چٹائی پر سوتے ہیں، یا کسی بھی شخص کو پتا چلے کہ میرے محلے کا مولوی قاری اس کے پاس سونے کو بستر نہیں ہے، کیا آپ اس کو بستر نہیں فراہم کریں گے؟
اور کہاں کائنات کے امام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم و گداز بستر، آپ کے لیے عالی شان گدے گاؤ تکیے فراہم نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. کیے. ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہترین نرم بستر پیش کیا. حضرت عمر نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی کیسر و کسرا تو حریر و ریشم کے گدے سجائے، ان کے اوپر اپنے تخت لگائے بیٹھے ہوں، اور آپ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر آپ کی چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، کھجور کی چھپر کے اوپر، کھجور کی چٹائی کے اوپر آپ آرام فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور کافروں کے لیے دنیا ہے. اور جس شخص نے بستر پیش کیا، نرم بستر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آرام کیا. نیند تھوڑی زیادہ آ گئی، عبادت کے لیے رات میں وقت کم بچا، نرم بستر تھا، سکون کی، آرام کی، نیند تھوڑی طویل ہو گئی، عبادت کا وقت مختصر ہو گیا. صبح کہا یہ بستر ہٹا دو، اس نے میرے اور اللہ کے درمیان قرب میں، اس میں انقطاع لے آیا ہے یہ بستر. ابو جہم رضی اللہ عنہ بڑے پیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کڑھائی کیا ہوا لباس لے کر آئے، پھولوں کا نقش و نگار سے بنا ہوا، بڑی محنت سے قمیص لے کر آئے. کہا پیارے نبی آپ پہلے ہی خوبصورت ترین ہیں، یہ لباس پہن لیں گے کچھ اور خوبصورت ہو جائیں. لباس پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا. نماز کے اندر لباس پہ نظر گئی، اس کے نقش و نگار پہ نظر گئی، جو ہی نماز پڑھی کہا میرا پرانا قمیص مجھے لا دو، اس نے تو مجھے نماز میں مصروف کر لیا. وسجد وقترب، یہ جتنی عبادات ہیں، یہ جتنے بھی قربانیاں دینے والی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو قربان کرو تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لے کہ یہ دنیا کی ہر شے اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ والے ان چیزوں کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. جوں جوں دنیا کی چیزوں کی محبت بڑھتی جاتی ہے، تو ان چیزوں کی قربانی دینا مشکل ہو جاتا ہے. کامیاب انسان تو وہ ہے جو دنیا بھی ضرورت کی رکھے اور جتنی اس کے پاس ہو اس کو قربان کرتا رہے. اللہ اکبر. عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، ان کی مال و دولت اور ان کی دنیا کی جتنی بھی نعمتیں تھیں، اس کی وسعت کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف جیسا صحابی رضی اللہ عنہ، جھول اس میں بھی پیدا کیا لوگوں نے. انتہا پر نہیں جانا چاہیے، حقیقت میں رہنا چاہیے. تاجر بڑے چوٹی کے تھے، بڑے کمال کے تھے. آج کے روپے پیسے کے لحاظ سے 43 بلین ڈالرز آپ اندازہ کر سکتے ہیں. 43 بلین ڈالرز ان کے اثاثے تھے اس وقت. درہم و دینار کو کنورٹ کریں، ان کو کرنسی میں لے کر آئیں آج کے ڈالرز کے لحاظ سے. لیکن عبد الرحمن ابن عوف کا گھر کچا، عبد الرحمن ابن عوف کے گھر بستر وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا. آج ہم میں سے جس کو بھی موقع ملتا ہے، چاہے مجھے ہی کیوں نہ ملے، ہم اپنے لیے دنیا کی ساری آسائشیں اکٹھی کرتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر اکٹھی کرتے ہیں. اے سی لگاتے ہیں، گرمی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ دوسرا بھی لگائے گا، تیسرا بھی لگائے گا. پیسے نہیں ہیں تو نہ لگائے، ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا کی آسائشیں اکٹھی کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، قربان کرنے کا دل نہیں کرتا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ گاڑی، یہ گھر، یہ صحت، یہ سلامتیاں، یہ جوانیاں، یہ وقت، یہ ذہانتیں، یہ سب کچھ حصہ کم از کم، کچھ حصہ، سارے کا سارا نہ صحیح، کچھ حصہ کم از کم قربان ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دنیا کی وہ نعمتیں جو میرے اور اللہ کے درمیان تقرب میں، قرب میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو منیمائز کرنا، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے. ہم نے قربانیاں کی، اللہ تعالی ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے. یہ صرف قربانیاں نہیں تھیں، یہ آزمائش، امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا گیا اور پے در پے لیا گیا. یہ ایک جانور کی قربانی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، اسماعیل کی بھی آزمائش تھی،
ہاجرہ علیہ السلام کی بھی آزمائش تھی. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قربانیاں لینے کا، امتحان لینے کا یہ جو سارا طریقہ کار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چیک کیا کرتے ہیں؟ بندے کا اپنے سے تعلق چیک کرتے ہیں. یہ ساری قربانیاں، یہ سارے امتحان خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام عقل کے برخلاف تھے. آگ میں پھینکا جانا، بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی ماں زچگی کی حالت میں ہے، بچہ چھوٹا ہے، معصوم، زندگی موت، اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ان کو جنگل میں چھوڑاؤ. بیوی بیمار، بچہ ابھی بالکل چھوٹا، پیدا ہوتے ساتھ ہی جنگل میں چھوڑاؤ، عقل کے خلاف. بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، چھری چلا دو، عقل کے خلاف ہے. عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی امتحانات تھے عقل پر، عقل سے نہیں سوچا. اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اس میں بھی ایک جھول ہے. آج کے پیر فقیر، جادو ٹونا کرنے والے عامل لوگوں کو بدھو بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ معاف فرمائے. ایسے واقعات، خبریں آپ کے بھی کانوں سے ٹکراتی ہوں گی، آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی. کھوپڑی لے کر آؤ، اپنے بچے کی کھوپڑی لے کر آؤ، میں اس پر عمل کروں گا. اپنا پخانا کھاؤ، پھر اس کے بعد میں عمل کروں گا. ایسے پیر فقیر اور ایسے عامل اور ایسے جاہل، اور وہ دلیلیں کیا، اس کو دین بنا کر پہ مثالیں، دلیلیں یہی دیتے ہیں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا کہ نہیں کیا، تم بھی قربان کرو، اپنی بیٹی کی کھوپڑی لے کر آؤ. یہ جہالت ہے. عقل کے خلاف حکم مانا جائے گا صرف اللہ رسول کا، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں. یہ ایمان ہے. عیسائیت پٹ گئی یورپ کے اندر صرف اس لیے کہ لوگوں نے سائنس کو اللہ کا شریک بنایا. اس بات کو بھی یہاں نقطے کو سمجھ لیجئے. وہ کہتے ہیں ہم ایمان پر، دل پر، اللہ کی بتائی ہوئی خبروں پر، نبی کے احکام پر، ان پر ایمان. جو ہماری آنکھ دیکھے گی، تم پروف کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے پروف، سائنس پروف کرتی ہے، یہ بات ٹھیک. سائنس اگر اللہ کے کسی حکم کو ثابت کر دے، پروف کر دے، فبیہا، نہ کرے، ہم کون ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے والے. اللہ کے احکام کی وجہ، علت، سبب سمجھ آئے تو ٹھیک. اللہ کا کوئی حکم ہمارے لیے عقل کے خلاف نہیں ہے. ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، سمجھ کم آتی، دماغ چھوٹے ہیں، سبب وجہ اس کی کوئی نہ کوئی ہوگی. اللہ بتا دے تو اس کی مہربانی، سمجھ آ جائے تو بھی اس کی مہربانی. نہیں، ہم نے اللہ کا حکم، اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم صرف دنیا کے پیچھے لگے رہے، دنیا کی وسعت کا کوئی کنارہ نہیں. اس دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. ہم نے اس کی قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اسی چیز سے عبارت ہے. اور پھر اللہ قربانیاں ضائع بھی نہیں کرتا. دنیا میں کہیں بھی مزدوری کرو، دھڑکا لگا رہے گا. کرونا میں لوگوں کی سال سال کی مزدوریاں، 2-2 سال کی تنخواہیں رک گئیں. دنیا کے اندر کیسی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کیوں نہ ہوں، کیسے حالات آ جائیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں. میری مزدوری رک جائے، میری تنخواہ مر جائے، میری اجرت رک جائے. لیکن اللہ کے ہاں اللہ وفادار ہے، اللہ پورا دینے والا ہے. اللہ قربانیوں کو ضائع بھی نہیں کرتا. دنیا میں بھی اللہ پورا دیتا ہے، آخرت میں پورا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، درجہ بدرجہ آزمایا. چھوٹے امتحان سے بڑے امتحان کی طرف، بڑے سے بڑے کی طرف، ہر ایک میں پورے اترتے گئے. گھر بار چھوڑا، اس سے اچھے گھر والے دیے. دنیا کی جس چیز کو چھوڑا، اس سے اچھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں. اور پھر آخرت کا اجر و ثواب اللہ نے خلیل اللہ بنایا. دنیا میں جاعلک للناس اماما. دنیا کا کتنے بڑا سے بڑا کوئی آدمی، کتنی بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد کتاب کا ایک ورق بن کر رہ جاتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رہتی دنیا تک کے لیے ہم آپ کو امام بنا چھوڑیں گے. اسماعیل دیے، اسحاق دیے، اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء بھیجے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ، نبیوں کے سردار بھیجے.
یہودیوں کو اسی بات سے بغض ہوا. کہا وہ تو اسحاق کے بیٹے یعقوب کی نسل سے بنی اسرائیل ہزاروں انبیاء ہماری نسل سے آتے رہے، اسماعیل کی نسل سے آ گئے، ہم نہیں مانتے، ہماری برادری کا نہیں، ہماری برادری کا نہیں. یہ برادری کا بت جس قدر جس میں زیادہ ہے یہودیوں سے اس قدر اس کی مشابہت ہے. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے. یہ جو برادریاں، خاندان، یہ جو قبیلے اللہ نے بنائے ہیں، یہ تعصب کے لیے، عصبیت کے لیے، مقابلے بازی کے لیے، حق کو ٹھکرانے کے لیے، تکبر، ریا، فخر کے لیے نہیں بنائے. ہماری برادری سے آتے تو ہم مان لیتے. یہ ہماری برادری کا بندہ کہتا تو ٹھیک تھا، دوسری برادری نے اس نے کہا ہم نہیں مانتے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. اپنی برادری کا بندہ غلطی پر، ہم نے تو اس کا ساتھ دینا ہے، بھائی ہماری برادری کا بندہ ہے. دوسرا بندہ کتنا ہی مظلوم کیوں نہیں ہے، کتنا ہی حق پر کیوں نہیں ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے. بھائی یہ برادریوں کا بت یہودیوں کا، مشابہت یہودیوں سے ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتیں عطا فرمائیں، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی. جاعلک للناس اماما، انبیاء کے باپ اور رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. یہ جو قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں، انہوں نے بیٹے کو قربان کیا. کذالک نجزی المحسنین، بڑے ہی اچھے طریقے سے. اللہ اکبر. یہ احسان نیکی کرنے میں بھی ہے ان کا، اور یہ احسان ساری دنیا پر بھی ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی آزمائش. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا استاد ہو نا، وہ امتحان لیتا ہے، بچے امتحان دینے کے بعد آ کے شکایت کرتے ہیں، پروفیسر صاحب، استاد جی، سر آپ نے بڑا مشکل پیپر بنایا، بڑا ٹف پیپر تھا. استاد کہتا ہے نہیں میں نے تو بڑا آسان پیپر بنایا تھا. بیٹا میں تو بڑا آسان. کیوں؟ کہ استاد زیادہ علم والا ہے، زیادہ، اس کے لیے آسان ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی مشکل چیز نہیں تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کو، اس امتحان کو، امتحان لینے والے نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ آسان نہیں تھا. بڑھاپے کی اولاد مانگ کر لی ہوئی. پہلے اللہ نے کہا اس کو دور چھوڑا، نظروں سے دور کر دیا. فلما بلغ معہ السعی، بڑھاپا اور بڑھ گیا، بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا نا، وہ بھی کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کہ اگر اسماعیل کہہ دیتے نہیں ابا جی میں نے قربان نہیں ہونا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنا ارادہ بدل لیتے. نہیں، اس لیے پوچھا کہ اس کو بھی شرح صدر ہو کہ میں اللہ کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہوں. اس کو بھی معلوم ہو کہ میرا ارادہ اور نیت کیا ہے قربانی دینے سے، مجبوری میں نہیں کر رہا، میں پھنس نہیں گیا. اللہ اکبر. اور پھر شیطان جو روکتا رہا نا، ابراہیم علیہ السلام اس کو پتھر مارتے رہے. وہ شیطان کیوں روکتا تھا؟ شیطان کو اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی. کیا شیطان یہ چاہتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نہ قربان ہو؟ شیطان کیا چاہتا تھا؟ شیطان کو اسماعیل علیہ السلام سے یا ابراہیم علیہ السلام سے محبت نہیں تھی. شیطان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ابراہیم کا بیٹا بچ جائے، بڑھاپے کی اولاد ہے، باپ کی بڑی محبت ہے. شیطان کے دل میں کوئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرمی نہیں تھی، محبت نہیں تھی. وہ چاہتا یہ تھا کہ اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت اس سے رک جائے، ابراہیم بھی رک جائے، اسماعیل بھی رک جائے. اس لیے بھاگا پھرتا تھا. کبھی اماں ہاجرہ کے پاس جاتا، کہتا دیکھ تیرا بیٹا. کبھی اسماعیل کے پاس جاتا، کہتا دیکھ تیرا باپ. کبھی باپ کے پاس جاتا، دیکھ تیرا بیٹا. سب نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم. یہاں میری مرضی، یہاں میری خواہش، یہاں میرے جذبات. آج بھی کچھ لوگ چیخیں، کچھ کی چیخیں نکل رہی ہیں نا، جانوروں پر رحم کرو، ہاں اپنی فلاں چیز کو دیکھو، فلاں چیز کو. عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. ان کو جانوروں سے ہمدردی نہیں ہے. عام دنوں کے اندر وہ نہاریاں کھانے، پائے کھانے اور تکے کباب کھانے شوق سے جائیں گے، لیکن جب قربانی کے دن آ جائیں گے تو ان کے دلوں میں جانوروں کے لیے ہمدردی کے جذبات جاگ پڑتے ہیں. جانوروں کا خون نہ بہاؤ، ان پر رحم کرو. جانوروں سے ہمدردی نہیں. اللہ کے خلاف بغاوت ہے دلوں کے اندر. اس بات پر شیطان ان کو اکساتا ہے کہ اللہ کا حکم نہ کہیں کوئی مان لے، ایک قربانی کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، یہ اماں ہاجرہ
حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، ان کی سیرت کی زندگی کے کچھ اسباق ہیں کہ خواہشات کی قربانی، جذبات کی قربانی، ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی، پے در پہ اللہ نے آزمائشیں، امتحانات، اللہ کہتے ہیں میں نے آزمایا، پھر آزمایا، چلے چھوٹی پھر بڑی پھر بڑی پھر بڑی، اس سے بڑی آزمائشیں، فَأَتَمَّهُ ابراہیم ہر ایک کو پورا کرتے گئے۔ چھوٹے چھوٹے امتحان ہوتے رہیں تو امتحان بڑے آسان ہو جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو امتحان دیا، جس کو اللہ نے خود کہا کہ آسان امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ابراہیم بہت بڑے احسان کرنے والے تھے، اللہ کا حکم بجا لانے میں بھی احسان۔ میں کسی بندے کو کہوں، دو بچوں کو کہوں جاؤ بیٹا پانی لاؤ، ایک بچہ اٹھے دائیں بائیں دیکھے، جوتا ڈھونڈے، احتیاط سے دیکھتا بھالتا، گلاس ڈھونڈ رہا ہے، جاتے جاتے دیر کر دیتا ہے، سوچ بچار میں لگا رہتا ہے، ایک سرپٹ دوڑتا ہے فوراً پانی لے کر آتا ہے، یہ احسان ہے۔ جتنا حکم دیا ہے اس سے بڑھ کر کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہیل و حجت، کوئی بہانے بازی، کوئی ایسی بات، اچھا سوچتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں، چلو پھر صحیح، ایسے نہیں تو ایسے صحیح، اور رہتی دنیا تک امت پر ابراہیم علیہ السلام کا احسان، اتنے اچھے طریقے سے اللہ کا حکم مانا کہ اللہ نے اس کے بدلے مینڈا بھیج دیا۔ بیٹا قربان ہو جاتا تو آج ہمیں بھی بیٹوں کی قربانی دینی پڑتی، اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے تو آج ہمارے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں اپنے بیٹوں کی قربانی دینا ہوتا، اور ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا احسان، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ معراج پر گئے، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا نہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، میری قوم بھی بڑی باتیں کرتی تھی، یہ نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ پھر گئے 10 کم ہو گئیں، پھر گئے 10 کم ہو گئیں، پھر گئے 10 کم ہو گئیں، 50 رہتی 5 رہ گئیں۔ امت پر احسان ہے کہ یہ پورا حکم بجا نہیں لائے گی، ان میں سستیاں کوتاہیاں آ جائیں گی، اللہ 5 ہی رہنے دے۔ پھر اللہ کی بھی مہربانی، اللہ نے کہا 5 ہی پڑھو، اجر 50 کے برابر دوں گا۔ کہا قربانی کرو، ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ قربانی آپ مینڈا کریں، ہم نے بیٹے کی قربانی قبول کر لی۔ کیا آج ہماری قربانیاں اس قابل ہیں کہ ہم مینڈا، بکرا، چھترا، دمبا قربان کریں، ہم گائے اونٹ قربان کریں، اور اللہ ہمیں یہ کہے کہ ہم نے تم سے تمہارے بیٹوں کی قربانیاں قبول کر لی؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ قربانیاں ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کی قربانیاں دینی ہیں، اللہ کا حکم بجا لانے میں کوئی دیر نہیں لگانی۔ عقل کے خلاف احکام ہوں، اگر وہ اللہ کا حکم ہے، یقین ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو اس کے اندر کوئی حیل و حجت بہانہ نہیں ہونا۔ میں بیوی کی نہیں مانتا، میں بچوں کی نہیں مانتا، میں برادری کی نہیں مانتا، میں معاشرے کو نہیں دیکھتا، میں اللہ کا حکم مانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اگر بیوی کی ماننے لگ جاتے، مشورہ کرنے لگ جاتے، کیا کبھی یہ عمل بجا لاتے؟ کبھی لوگوں کو دیکھتے کہ یہ کیا پاگل پن ہے ابراہیم تیرا، تو کبھی اللہ کا حکم مان پاتے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بھائیوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم اس میں بہانے، حجتیں اور اس کے اندر ہیلے گھاڑ لیتے ہیں کہ فلاں نہیں مان رہا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اللہ کا حکم چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہے، یہ بات ایسے، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، لیکن ہم اللہ کے احکام کو ایک طرف رکھ کر دنیا کے بتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ قربانیاں ضائع چلی جائیں گی، یہ قربانیاں رائے گاں ہو جائیں گی۔ یہ قربانیاں اللہ رب العالمین اس وقت قبول فرمائے گا جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے۔ یہودی بھی کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی بھی کہتا ہے ابراہیم ہمارے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم کسی ایک طبقے کے، کسی ایک فرقے کے، کسی مسلک کے، کسی برادری کے، کسی قوم کے، کسی علاقے کے نہیں تھے، صرف ایک اللہ کے تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، یکسو، صرف ایک اللہ کی ماننے والے۔ بس اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ دنیا میں امام بنا دیا، آخرت میں خلیل بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔